ڈاکٹر صاحب، کسی کا تجزیہ، ہر سوچ اپنی جگہ پہ. قرآن کہتا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق. کلرز آف پروفٹس ایک قوم ڈیسیٹر تھے، ڈیسیٹ کرتے تھے، بد عہد تھے. انہیں ایک سرزمین سے نکالا گیا. تو جب اللہ کے نزدیک بد عہد ہیں، واپس نہیں جا سکتے، انبیاء کے قاتل ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ان سے دوستی نہیں کرنی، میل جول نہیں بڑھانا. جو بڑھائے گا وہ انہیں میں سے ہے، ظالم ہے. جب غزہ پہ بمباری ہو رہی تھی تو ادھر ٹورزم کیے یا سارے معاملات تھے، کوئی نہیں بولا. آج اگر ایران وہاں پہ گلف میں مار رہا ہے تو امریکہ کو مار رہا ہے، جو اپنے بیس چھوڑ کے ہوٹلوں میں جا رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو اس پہ رونا پھر کہنا کہ وہاں پہ ایک آباد کاری کی تھی، ٹورزم تھا. اس ٹورزم کا کیا فائدہ جو فلسطینی بچوں کو نہ بچا سکا، غذا نہ دے سکا؟ کدھر ہے امت؟ پھر ہم کسی اور طرف چل پڑے. یعنی اب بلی کی دودھ رکھوالی، امریکہ اور اسرائیل حفاظت کریں گے گلف کی، جیسے شام کی، غزہ کی اور لبنان اور لیبیا کی. اچھا ہوا جی کہ ایک اور طلسم بھی ٹوٹ گیا، اور وہ طلسم یہ تھا کہ گلف کنٹریز کا بہت سارے وہاں پہ جو رولرز ہیں، بادشاہ ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ امریکہ ہمارا سیکیورٹی گارنٹر ہے. تو پتہ چل گیا کہ امریکہ جو ہے وہ صرف اپنا یا اس علاقے میں اسرائیل کا سیکیورٹی گارنٹر ہے ہمیشہ. اس کے علاوہ وہ صرف اور صرف پرابلم میکر ہی ہے. تو مطلب جب ان کے اوپر بمباری ہوئی تو انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا امریکہ نے کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ تک سامنے رپورٹس آئیں کہ انہوں نے وہاں سے انٹرسیپٹرز اور یہ چیزیں نکال کے، اور کیونکہ کمی آ رہی تھی اپنے لیے، خاص کر اسرائیل کے لیے، تو وہاں پہ موو کرنا شروع کر دیے. اور ملکوں سے تو موو کنفرم کیے ہیں، تائیوان سے موو کیے ہیں اور نارتھ کوریا سے موو کیے ہیں، لیکن یہاں سے تو یہاں سے بھی یہ بات آئی. تو لیکن دیکھیں، ہمیں مسلمان ممالک کو یہ امید ہونی ہی نہیں چاہیے تھی کہ ہمارا محافظ جو ہے نا وہ کبھی امریکہ ہوگا. اللہ خیر و حافظ. ایک اور دوسرا، اگر آپ پریکٹیکل اب کہہ رہے ہیں نا، وہ مطلب جو تیاری والی بات ہے اور سب، تو وہ آپ کے لیے پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو تو آپس میں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں دیکھیں ایک بہت بات ہوئی جب پاکستان کا اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا نا، معاہدہ ہوا، تو بہت زیادہ بات ہوئی کہ جی بڑا کمال ہو گیا. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ بھول گئے اس سے پہلے بھی ایک معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ 1400 سال پرانا ہے، اور وہ معاہدہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو حاضر ناظر جان کے کیا، اور وہ کلمے کا معاہدہ ہے کہ آپ نے ان کو بھائی کہا ہوا ہے. تو کیوں؟ اور وہی بھائی آپ نے پھر باقیوں کو بھی کہا ہوا ہے، اور وہی بھائی آپ نے ایرانیوں کو بھی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں عقائد کے حوالے سے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے نا، ہمارے تو بہت سے اوروں کے ساتھ بھی اختلافات ہوں گے مسلمانوں کے اندر، لیکن دس کین ناٹ بی اے ریزن کہ آپ ان کو اس معاہدے سے نکال دیں. تو وہ معاہدہ جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ تو یہ معاہدہ کہ آپ نے الگ سے کسی کے کہنے پہ کسی اس کے لیے ایک معاہدہ کیا، اس کی قیمت زیادہ ہے یا اس معاہدے کی قیمت زیادہ ہے جو کہ 1400 سال سے ہمارے بیچ میں ہے، جو کہ مسلمان بھائی ہونے کا معاہدہ ہے؟ اس معاہدے کی اب بات کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس سب جو ابھی ہوا نا، اگر کسی کی آنکھیں غزہ نے نہیں کھولی، جو کہ 2 سال ہمارے لیے موقع تھا کہ ہمارے لیے آنکھیں کھل جائیں کہ مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ یہ جو امریکہ کا ایک اڈا وہاں پہ بنا ہوا ہے، اس اڈے کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے، اور پھر امریکہ کے انفلوئنس کو مڈل ایسٹ میں ختم کرنا کتنا ضروری ہے. اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلی تو اب کھل جانی چاہیے کہ اینڈ یہی ہونا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نتھی رہے تو اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے. جو امریکہ اس وقت چاہ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے کو ختم کریں، کیونکہ اس کی اس علاقے کے لیے جو پالیسی ہے، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں کہ اس نے یہاں کا تیل لینا ہے، اس نے واٹر ویز پہ قبضہ کرنا ہے، اس نے اسرائیل کو مستحکم کرنا ہے، اور اس نے اوائڈ کرنا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک یہاں پہ نہ طاقت پکڑے. اور ایک خلافت جو کہ اس کو ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کے اپنے بیانات ہیں، میں اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں، ان کے اپنے بیانات ہیں، تو انہوں نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. تو اس کو آپ جب تک کہ امریکہ کو یہاں سے نکال باہر نہیں کرتے، آپ اس کا سدباب نہیں کر سکتے. خلافت تو بحال ہوگی. نعمت اللہ شاہ ولی کی کتاب ہے میرے سامنے، 900 سال پہلے کہا ترکیہ سے بحال ہوگی. حالات اسی طرف جا رہے ہیں. ملٹری جو آپ کا بیس ہوگا پاکستان ہوگا. کہ یہ جو بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، ابھی الیکشن بھی ہیں، کیا یہ دماغی مریض مسلط ہو گئے ہیں عالمی نظام پہ؟ ایپسٹین فائل میں ہم نے دیکھا ان سب نے انڈر ایج بچیاں، ٹھیک ہے، جو نن سے اور چرچز سے بھی آئی ہیں، باقی جگہوں سے، ان کا ریپ ہوتا رہا. اتنا گھناؤنی مغربی دجالی جمہوریت. اور اب ایران میں کبھی اسکول پہ بمباری کرتے ہیں، کبھی غزہ، مطلب انہیں عادت ہو گئی ہے ایک طرف بچیوں کا ریپ کرتے ہوئے ایپسٹین جزیرے میں، پھر غزہ میں مارتے ہوئے، پھر ایران میں. تو یہ یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بند بھی ہو جائے تو آئندہ دنیا میں امن و سکون رہے گا؟ وہ ایران کے ایک منسٹر نے بڑا صحیح کہا نا کہ ہمارا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلہ ہے جو کہ یا بچیوں کو ریپ کرتی ہے اور یا بچیوں پہ بمباری کرتی ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن دیکھیں، یہ اس کو نا انڈیویجولس تک لمٹ نہیں کرنا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹرمپ آ گیا، فلانا آ گیا، نہیں. یہ اصل میں جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اصل میں وہاں کی رولنگ ایلیٹ ہے،
وہ اصل میں ایپسٹین کلاس ہے. وہ ایپسٹین کلاس ایسے ہے کہ یہ وہ دجال کے ہواری ہے. ہاں وہ قانون سے جو ہے نا وہ اوپر ہیں, قانون ان کو الٹا پروٹیکٹ کرتا ہے, کور اپ دے رہا ہے, ان کی جو ہے نا جو غلط چیزیں ہیں ان کو سامنے نہیں آنے دیتا, اور اس طریقے سے وہ مختلف جگہ پہ, یعنی ان کے لیے اگر یہ اٹیک صرف ایک ڈسٹریکشن کا گول پورا کرے نا تو ان کے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ہزاروں لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دو, ختم کر دو. 10 لاکھ. ایگزیکٹلی. تو مطلب ان کے لیے تو ہمیں لیکن دیکھیں اصل ڈسکشن یہ ہونی چاہیے کہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کا کیا فرض ہے, اس ٹائم پہ ہمارے مسلمان ممالک جو ہے اتنے بہت ممالک ہیں, ان کا کیا فرض ہے. کیا ان کا فرض یہ کہ ہم تماشا دیکھیں؟ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمان جو امت ہے وہ اپنے لیڈران سے ڈیمانڈ کریں کہ بھئی اس ٹائم پہ ہمارا ایک اور بھائی وہ مار کھا رہا ہے, اس کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے, دنیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا دنیا کو تنگ کر رہی ہے, راستہ تنگ کر رہی ہے, اور اسرائیل اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے. تو اور وہ جو ہے نا ان کو جوابی کارروائی کر رہا ہے. کی لہر اٹھ پڑی ہے, عوام حق میں ہیں, ایگزیکٹلی, حکمران پپٹس بنے ہوئے. بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ چیز جو ہے دیکھیں بحرین میں سامنے آئی, یہ چیز کویت میں سامنے آئی کہ وہاں پہ عوام, تو آپ کو جو یہ لیڈرز کی, رولرز کی اور امت کی جو ڈیوائڈ ہے نا بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ امت کا ریفلیکس یونٹی ہے, امت کا ریفلیکس وہی ہے, جسد واحد والا ہے, امت واحد والا ہے. لیکن لیڈران جو ہے نا وہ جھنڈا کھیل رہے ہیں, وہ نیشنلزم کھیل رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ان کو سیکورٹی گارنٹیز ملیں کہیں امریکہ سے اور کہیں جو ہے نا اسرائیل سے. ڈاکٹر صاحب, نہ غزہ میں فلسطینیوں کو مار سکے مکمل, نہ شام میں مکمل, نہ سوڈان میں, جہاں بھی جاتے ہیں ان عام لوگوں کی لاشیں گرا کے. تو جیسے ڈاکٹر راشد نے کہا, 2 بڑے فن خان طاقتیں, زائونسٹ اور ایک سپر پاور کہلوانے والا امریکہ, ایران کھڑا رہا. کیا تھا اس کے پاس پابندیوں کے باوجود؟ وہ کہتے ہیں میزائل آتا ہے, اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بس اس کو ایسے دیکھتا ہوں جی کہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی اور ابھی بھی ہے مسلمانوں کے لیے اس ناجائز صہیونی وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے. ایران ایک لیسن نہیں تھا کر کے دکھایا کہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں, تو باقی اتنا بلڈنگز ہی کھڑی کرنی ہے. ہونا یہی چاہیے تھا نا, میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ تو تب برج العرب خلیفہ تو نہیں بچا رہے نا. ایگزیکٹلی, ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹائم تھا, ملتے ساتھ اور ختم کرتے اس چیز کو. اب ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ اب پھر سے دیکھنا ہوگا کہ جی اگلی باری کس کی آئے گی. تو اگر وہ یہاں پہ ناکام ہوئے ہیں کسی حد تک جو کہ نظر آ رہا ہے, تو وہ دوسرے ہتھ کنڈے اپنائیں گے, وہ کہیں مزید اکنامک وہ کریں گے اور ممالک کے ساتھ کریں گے. کیونکہ دیکھیں پیٹ ہیگسیٹ نے کیا کہا ہے, اس نے جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں وہ کتنے مطلب وہ بلیسفیمس ورڈز ہیں کہ اس نے کہا کہ دیز کریزی ریجیمز کین ناٹ ہیو پروفیٹک اسلامک ڈیلوژنل, جو یہ رجیمز ہیں ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہونے کی اور میزائل ہونے کی اجازت نیتنیاہو نے نہیں بھی ہے. کہا ہے یہ پیٹ ہیگسیٹ الفاظ ریڈیکل اسلام, ٹرمپ نے کہا شریعت نہیں ہونی چاہیے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات یاد کراتا چلوں, ہم تو وہی بات کر رہے ہیں, ہم تو وہی بات کر رہے ہیں نا. تو وہاں پہ جو مسئلہ بنا ہے پرائمریلی, مطلب بیچ میں انہوں نے بہت زیادہ لائے, ایسے ہتھکڑی آپ کے اور میرا زیور ہے, ایسا ہے. تو وہ لے کے آئے بہت زیادہ اس بات کو کہ جی یہ یورینیم کی افسودگی اور اس کا مسئلہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بار آپ نے سنا ہے, اب سن لیا کہ جی بیلسٹک میزائل پروگرام, کیونکہ اسی چیز نے ان کو تکلیف دی ہے نا. نیوکلیر تو ان کے پاس نہیں ہے نا, اس سے تو وہ کچھ نہیں کر سکے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2024 کے اینڈ میں امریکہ نے ہماری جو یہ میزائل اور ڈیفنس بیلسٹک پروگرام والی آرگنائزیشنز ہیں 4 کے اوپر پابندی لگائی تھی. اس میں نیشنل ڈیفنس کمپلیکس بھی شامل تھا, اور وہ ابھی بھی ہے, وہ پابندی ابھی بھی ہے. آپ ذرا سوچیں جو سینکشنز انہوں نے لگائی ہیں, تو مطلب کل کو وہ آپ کو بھی یہی کہیں گے. اس میں شک ہے کوئی؟ شہباز شریف صاحب کو کوئی پیغام بڑے وہ مطلب اس یہی پیغام ہے. میں بالکل یہی, وہ پچھتا نہیں رہے ہوں گے. ہونا تو یہی چاہیے. مطلب یہ ٹائم جو ہے نا ڈپلومیسی کا, چاپلوسی کا, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا ہے ہی نہیں. یہ ٹائم ایکشن کا ہے, کیونکہ دوسرے نے آپ کو للکار بھی دیا ہے, اپنا جو ہے نا وہ روڈ میپ بھی دے دیا ہے کہ پھر کیا ہوگا, کون اس میں گھیرے میں آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب, ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, ڈاکٹر وجیہہ سعید صاحبہ, سردار مسعود خان صاحب. گفتگو آپ نے سنی, یہ کھڑا رہا اور کھڑا ہے. ریزیلینس ہو کی ہمارے لیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, کرکس ہے یونٹی, یونائٹیڈ ہو بحبل اللہ. جو قرآن نے اس کو تھامے رکھے, ایک امت ہے. یہ عربی, اجمی, کرد, سنی, شیعہ, یہ بات کی ہیں. وہ آپ کے اسی پیٹرن کو ٹارگٹ کر رہا ہے. انہیں فرقہ واریت میں الجھاؤ اور بیچ میں کام نکالو. تو اسرائیل یا امریکہ, وہ یاد رکھیں, آپ کی نمازوں سے, آپ کے سجدوں سے نہیں ڈرتا, وہ ڈرتا آپ کی یونٹی سے. یہ صاف بات ہے, چونکہ نمازیں برطانیہ میں بھی پڑھی جا رہی ہیں, امریکہ میں بھی. سجدے اچھے بھارت میں بھی ہو رہے ہیں,
ٹھیک ہے، ریچول سارے یورپ میں بھی ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اسلامک سینٹرز وہاں بھی ہیں. خطرہ پولیٹیکل اسلام خلاف اعلیٰ منہاج النبوہ سے، اقامت دین سے ہے، یہ سمجھیں. جب تک وہ نہیں ہوگی ایک ایک کر کے مارے جائیں گے. ذرا سوچئے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ پیٹرن، ڈیوائن پیٹرن کتنا امپورٹنٹ ہے ابھی مسلمانوں کے لیے.